خدا موت کو ہماری طرف سے جزائے خیر دے، اس لیے کہ وہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہم پر احسان کرنے والی ہے۔ موت روح کو تکلیف سے رہائی دیتی ہے اور جو بہترین مقام ہے اس کے قریب کرتی ہے۔ جھگڑا کرنے والے اور دین میں شبہ کرنے والے کو چھوڑو، جو شک میں پڑا ہوا ہو اور اس کی رائے آفت زدہ ہو۔ اس شخص کی صحبت اختیار کرو جو اپنے حقیقی مالک سے محبت کرنے والا اور دوست ہو اور اپنے مالک کی مہربانیوں سے گھرا ہوا ہو۔ راہ حق کا ہدایت یافتہ زمین پر پریشان حال ہوتا ہے اور آسمانوں میں اچھے حال والا مشہور ہوتا ہے۔ مخلوق سے بے نیاز ہو کر خالق سے مالداری حاصل کر، تب تو جھوٹے سے بے نیاز ہو کر صرف سچے کا نیاز مند رہے گا۔ خدائے رحمان کے فضل سے روزی مانگ، اس لیے کہ خدا کے سوا کوئی بھی روزی رساں نہیں ہے۔ جس نے یہ خیال کیا کہ روزی اس کے ہاتھ میں ہے تو اس کو خدائے مہربان پر یقین نہیں ہے۔ کسی کو یہ خیال ہو کہ لوگ مجھے مالدار بنا دیں گے تو اس کا قدم بلند مقام سے پھسل گیا۔ اگر تدبیریں کرنے پر مالداری حاصل ہوتی تو مجھ کو آسمان کے ستاروں کے ساتھ جڑا ہوا پاتا۔ جس شخص کو عقل کی نعمت میسر ہوتی ہے وہ مالداری سے محروم رہتا ہے۔ عقل و دولت میں تضاد ہے۔ میں دنیا کو دیکھتا ہوں کہ اپنے چلے جانے کی خبر دے رہی ہے اور ہر طرح سے تیار ہے۔ نہ دنیا کسی زندہ رہنے والے کے لیے باقی رہے گی، نہ کوئی زندہ دنیا میں باقی رہے گا۔ دنیا اور سامان دنیا پر تف ہے کیونکہ وہ غم پیدا کرتی ہے۔ دنیا کی مصیبتیں نہ ہی بادشاہ اور نہ ہی فقیر سے ایک منٹ کے لیے الگ ہوتی ہیں۔ میں سفر کر کے ہر اس شخص سے پوچھتا پھرتا ہوں جو میرے سامنے آئے کہ کیا کوئی سچا دوست ہے، تو لوگوں نے کہا دو چیزیں نایاب ہیں، سچا دوست اور مرغ مردار خور کے انڈے۔ جھوٹ نہ کہو، اس لیے کہ لوگ پیدائش کے وقت سے لوگوں کی عزت یا تو رغبت کی وجہ سے کرتے ہیں یا خوف کی وجہ سے۔ جس کی قسمت ساتھ نہ دے تو اس کے لیے حرکت کی کوشش ہلاکت ہے۔ فرض کر لو کہ دنیا تمہارے موافق ہو تو کیا موت تم کو نہیں آئے گی؟ اپنے سینے کو موت کے لیے سخت کر، اس لیے کہ موت تجھ سے ضرور ملے گی۔ موت سے گھبرا مت جس وقت وہ تیری وادی میں نزول کرے۔ جس طرح زمانہ تجھ کو ہنساتا ہے اسی طرح رلائے گا بھی۔ دنیا گویا ختم ہو جانے والا سایہ ہے، یا مہمان ہے جو رات گزار کر چل دیا، یا خواب ہے جس کو سونے والے نے دیکھا۔ اے وہ شخص جو دنیا میں مشغول ہے، جس کو لمبی چوڑی امیدوں نے تکبر اور گھمنڈ میں فریب دیا۔ موت اچانک آ پہنچے گی اور قبر عملوں کا صندوق ہے۔ تم غفلت میں پڑے رہے یہاں تک کہ موت تمہارے قریب آ گئی۔ یہ مان لو کہ دنیا تمہارے پاس مال کی زیادتی کے ساتھ لائی گئی ہے۔ کیا یہ نہیں ہے کہ اس کا انجام زوال ہے؟ جس چیز کے لیے بھی امید رکھو اس کے لیے بقا نہیں ہے، فوراً اس کو دن اور رات کی تبدیلی بدل دے گی۔ اگر روزی کے حصے مقرر ہیں تو انسان کے لیے روزی کی تلاش میں کم لالچ بہتر ہے۔ اگر جسم موت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو آدمی کا اللہ کی راہ میں تلوار سے قتل ہونا بہتر ہے۔ اگر مال جمع کرنا چھوڑنے کے لیے ہے تو اس ترکے کا کیا حال ہے جس کے لیے آدمی بخل کرتا ہے۔ مالک نے حرام سے منع کیا ہے، میں حلال سے بھی پرہیز کرتا ہوں۔ جب انسان 60 برس زندہ رہے تو اس کی آدھی عمر راتیں گھٹا دیتی ہیں، باقی 30 برس کی آدھی غفلت میں اس طرح گزر جاتی ہے کہ داہنے ہاتھ کی بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ باقی 15 برس کی عمر کا آدھا امیدیں، لالچ، پیشے اور بچوں کی مشغولی میں، اور بقیہ عمر بیماری، بڑھاپا، سفر اور انتقال کا رنج و غم رہتا ہے۔ پس آدمی کی عمر کی زیادتی کی خواہش جہالت ہے، جبکہ اس کی عمر کی یہ تقسیم ہے۔
دن اور زمانہ گزر گئے اور گناہ حاصل ہوا اور تم حق کی آرزو سے غافل رہے۔ دنیا ایسے سوار کی منزل کی طرح ہے جو شام کو پڑاؤ ڈالتا ہے اور صبح کو چل دیتا ہے۔ جسمانی کمزوری سے نہ گھبراؤ، اس لیے کہ موٹا تازہ ذبح ہو جاتا ہے اور کمزور ذبح ہونے سے بچ جاتا ہے۔ جب تم کسی قوم کے معاملات کے ایک دن کے لیے بھی ذمہ دار ہو جاؤ تو یاد رکھو کہ تم سے ان کے متعلق سوال ہوگا۔ جب تم کبھی قبروں کی طرف جنازہ لے جاؤ تو سمجھو کہ اس کے بعد تم بھی اسی طرح لے جائے جاؤ گے۔ اے وہ شخص جس کی قبر کی سطح پر نقش و نگار ہیں، ممکن ہے کہ اس کے نیچے اس کی گردن میں توق پڑا ہو۔ قبر پر نقش و نگار ہونے سے اس کو کوئی نفع نہیں، جبکہ اس پر عذاب کی زنجیروں کا بند لگا ہو۔ لوگوں کی نعمتوں اور ملک سے دھوکہ میں نہ پڑ، ملک فنا ہو جائے گا اور نعمت ختم۔ اے جابر، فضل خداوندی کے زوال سے ڈرو اور اپنی دنیا سے جو بھی مانگے اس کو دو، اس لیے کہ عرش کا مالک بہت دینے والا ہے اور ایک دانے کو کئی گنا کر دینے والا ہے۔